میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا، ہم نے پہلے سال یہی چھوڑ کے گئے تھے، یہی شہباز شریف اور نواز شریف اس ملک کا جب دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں، اس پاکستان کو ہم نے پہلے سنبھالا. پھر 2 سال کورونا کے باوجود جو ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھا، ساری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی. آپ امریکہ کا حال دیکھیں، برطانیہ کا دیکھیں، جرمنی کا دیکھیں، ہمارے سے وہ ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہت بہتر تھے. ہندوستان کا حال دیکھیں، اس کے اندر پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں سے ہم نے وہ بھی سنبھالا. ہماری معیشت بھی اوپر گئی، ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی، ہم نے بے روزگار ہونے سے لوگوں کو بچایا، ہم نے انڈسٹریز کو پیسہ دیا، انسینٹیوز دیے، ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار ملے لوگوں کو. ہم نے اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سارے جو میں یہ چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اب تو جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے، موبائل فون ہے، آپ گوگل کریں، آپ کے پاس 2 منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ 5.7% تھا ہمارے تیسرے سال کورونا کے باوجود، اور 6% تھا ہمارے چوتھے سال. اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف 3 دور میں یہ اس طرح کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا، گروتھ ریٹ ہوئی. ایوب خان کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں اور جنرل مشرف کے دور میں. لیکن وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم تینوں دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے. ایک دفعہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں، پھر وار آن ٹیرر میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں. ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے؟ سیٹو اور سینٹو میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کولڈ وار ہو رہی تھی. امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں، تب ان کی یہ گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہم، اور مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی امریکن ڈالرز نہیں آ رہے تھے، ہم نے اپنی اکانومی کو اٹھایا، اور یہ جو 17 سال کے بعد بہترین ہماری اکانومی اٹھ رہی تھی. تو میرا آج سوال یہ ہے، کون ذمہ دار تھا اس رجیم چینج کا؟ آپ سارے میری آج بات غور سے سنیں. جب آپ کی معیشت بڑھ رہی تھی، کیا وجہ تھی کہ اس گورنمنٹ کو گرا کے اور ان چوروں کے ٹولوں کے اوپر بٹھایا گیا؟ کون اس کا ذمہ دار تھا؟ کون جواب دے گا کہ آج وہ اکانومی جو ہماری اوپر جا رہی تھی، اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے؟ بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر قرضے دیں گے تو وہ قرضے واپس کرنے کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ 100% ہے. جب ہم تھے اقتدار میں تو 5% تھا. تو آج 100% کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو قرضہ دیں گے تو 100% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کہ باہر سے نہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. ابھی 1 سال کے اندر، چند مہینوں بلکہ 10 مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسٹمنٹ. پچھلے سال اور اب کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے. تو باہر سے انویسٹمنٹ بند ہوگی، اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے انویسٹمنٹ میں. ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی، انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا، ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی یہاں ڈالرز بھیج رہے تھے. اور پھر ایکسپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں 5 سال بڑھی نہیں، مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس $33 ارب کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائی. اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن، جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آمدنی ہوگی تو لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. تمہاری 6,000
100 अरब रुपए की हमारे जमाने में टैक्स कलेक्शन थी। आज ये सब कुछ नीचे जा रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे जमाने में, और जमाने की बात कर रहा हूं 7-8 महीने पहले, फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल का मजदूर नहीं मिलता था, बाहर से लाना पड़ते थे। रिकॉर्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सेल थी। तो आज बेरोजगारी बढ़ रही है, 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। आज हमारे मुल्क का यह हाल है कि ना बाहर से किसी को एतमाद है इस हुकूमत के ऊपर, और 88% पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि हमें इस हुकूमत पे एतमाद नहीं है। तो मेरा सवाल, मेरे 2 सवाल हैं आज। पहला तो सवाल यह है कि जब बाहर से पैसा ही नहीं आ रहा और हमने अपने कर्जे की किस्तें वापस करनी है डॉलर्स में, हमने जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो डॉलर्स में किए हुए हैं। जो कैपेसिटी पेमेंट है, चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, ये जो पिछली हुकूमत ने साइन किए हैं वो डॉलर्स में किए हुए हैं, डॉलर्स में पैसे देने हैं। तो जब डॉलर्स आ ही नहीं रहे पाकिस्तान में और कम हो गए आना, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा? एक ही उम्मीद लगाई हुई है इन्होंने कि किसी ना किसी तरह जाके चाइना के पैर पकड़े या हम IMF के पड़े कि हमें वो पैसे दे दें। लेकिन वो तो कैंसर का इलाज डिस्प्लिन से है, वो तो थोड़ी देर आराम आएगा, फिर कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं। तरीका सिर्फ एक था, जो हमने कोशिश की कि मुल्क की दौलत में इजाफा हो। जब आपके मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो आप कर्जे वापस करेंगे। तो आगे तो इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। हम अगर ये बड़ा अच्छा इन्होंने हमारी मायशत को संभाला होता तो हम आराम से इनके साथ कहते चले ठीक है, अपना टाइम पूरा कर लें। लेकिन मुल्क तो नीचे जा रहा है, हर चीज नीचे जा रही है मुल्क में, और मुझे खौफ है कि ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। यानी अभी भी हमारी एलसीज हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम पैसे जो बाहर के हमारे जो हमने लाइबिलिटीज हैं, अभी तक हम अब वो भी पैसे नहीं दे रहे। तो सवाल ये है कि इनके पास क्या रोड मैप है? कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ एक चीज यह चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन को डिले करें। इसलिए नहीं कि इन्होंने मायशत को उठा देना है, ये इसलिए डिले करना चाहते हैं कि ये खौफजदा हैं इलेक्शन से। इनको डर लगा हुआ है कि जब भी इलेक्शन होंगे इन्होंने हार जाना है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में हार जाना है, इसलिए ये इलेक्शन नहीं कर रहे और ये इलेक्शन डिले करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि ये अक्टूबर में भी नहीं इलेक्शन करवाएंगे।